الرحمن الرحیم ناظرین، آپ اپنا یوٹیوب چینل شاکر محمود امان دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اہم خبروں اور کچھ اندر کی خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ عمران خان کے کیس کے حوالے سے بات کرنی ہے، ملٹری کورٹس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ فیملیز کی طرف سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی۔ حفیظ اللہ خان نیازی آج عدالت کے اندر آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں، اور اسلام آباد اور کراچی میں احتجاج کیا گیا لیکن لاہور میں احتجاج نہیں ہو رہا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا قیادت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بیک فٹ پہ چلی گئی ہے؟ لاہور میں کن مسائل کا سامنا ہے؟ اور صدارت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وکلا نے جو ہے وہ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آل پاکستان وکلا کنونشن بلا لیا گیا، اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ وکلا کے تمام دھڑے جو ہیں وہ کسی موقع پر اکٹھے ہوں۔ تو اس مرتبہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صدر سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بار، لاہور بار اور جتنے بھی بارز کے صدر ہیں وہ متحد ہو چکے ہیں، اور آج ایک بہت بڑا اجلاس بھی ہوا، اس میں کافی اہم فیصلے کیے گئے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کے حوالے سے ناظرین ایک ایسا سلسلہ ہے، نہ رکنے والا سلسلہ، جو ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، ان کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہیں، سیاسی انتقامی کارروائیاں ہیں، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ 7 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے، سمجھ سے بالا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ پرعزم ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور بہاولپور کے اندر ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا۔ اچھی بات ہے کہ پولیس نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے، لیکن نوٹس تب لیا جب سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہوا۔ تو ہمارے ہاں یہ اب جب تک کوئی چیز وائرل نہیں ہوتی، سوشل میڈیا پر نہیں آتی ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں آتی، تو لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی انصاف لینا ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنا اکاؤنٹ بنائے، پہلے اپنی تشہیر کرے، جو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے وہ بتائے۔ ایک عذاب سے وہ گزرتا ہے، ٹارچر سے گزرتا ہے، دوسرا ٹارچر جو ہے اسے جسمانی ٹارچر کے بعد اسے ذہنی ٹارچر بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مریم اورنگزیب کا ایک اور سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ پنجاب حکومت کا دوسرا بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ 15 کروڑ روپے کا سکینڈل ہے، صرف 15 کروڑ، جس طرح وہ مریم اورنگزیب کہتی تھی نا، تو یہ صرف 15 کروڑ کا سکینڈل ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ ناظرین، اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو بار بار جسٹس جواد خواجہ ریٹائرڈ جج ہیں، یہ بار بار ان کی طرف سے یہ استدعا کی جا رہی تھی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ 9 رکنی کم از کم جو ہے وہ بینچ بنایا جائے، لارجر بینچ بنایا جائے۔ تو اب اس معاملے کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کتنے رکنی بینچ ہوگا، تو یہ معاملہ اس کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ اس میں چیف جسٹس ہیں، اس میں سینئر پیونی جج ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جسٹس سید مسعود علی شاہ ہیں، وہ بھی اس کے اندر موجود ہوں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ملٹری کورٹس کا کیا فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے اوپر لارجر بینچ۔ جس سے پہلے جسٹس اعجاز الحسن جو ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے جو ملٹری ٹرائل تھا اسے کالعدم قرار دیا تھا، اور اس کے بعد پھر اپیل آئی تھی، اور اس کے بعد 6 رکنی بینچ بنا، اور اس کے اوپر بھی اعتراضات آئے۔ پھر اس کے دوران یہ دیکھا کہ عدالت کی جانب سے مشروط کیا گیا تھا کہ عدالتی فیصلے کے ساتھ مشروط ہوگا، لیکن 20 لوگوں کو جو ہے وہ سزا دے کر مکمل کر کے انہیں جو ہے وہ رہا بھی کر دیا گیا۔ اس کی باتیں بھی آج یہ ذکر ہوا، اور خاص طور پر حفیظ اللہ خان نیازی صاحب عدالت کے روبرو جو ہیں، انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا، اور اس دوران وہ آبدیدہ ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے یا مر گیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے۔ وہ ہر رات جو ہے وہ انہی وسوسوں کے ساتھ جو ہے وہ انہیں نیند نہیں آتی ہے، اور وہ اتنے پریشان ہیں، اور اس دوران وہ آبدیدہ بھی ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ حسن ایوب خان جو ہیں وہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے چیک کیا، مجھے بتایا گیا کہ وہ ملٹری کورٹس میں ہیں۔ تو حسن ایوب خان جو ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں، سپریم کورٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، وہ موجودہ حکومت سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ نہ سپریم کورٹ کو پتہ ہے، نہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو پتہ ہے، نہ حکومت پاکستان کو پتہ ہے، حسن ایوب کو جو ہے وہ ساری انفارمیشن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کا ناظرین یہ جو کیس ہے، مقدمہ ہے، جو ان کے خلاف نہ رکنے والا سلسلہ ہے انتقامی کارروائیوں کا، وہ اب جاری ہے۔ اور حیران کن طور پر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسداد دہشت گردی سرگودہ عدالت جو ہے وہ ان کو جسمانی ریمانڈ دے رہی ہے، اور بار بار دے رہی ہے۔ سرگودہ، ان کی فیملی سے بات ہوئی میری، جو صنم کی والدہ ہیں، انہوں نے کہا کہ آج تک میری بیٹی سرگودہ گئی نہیں۔ عالیہ حمزہ سے بھی ہم نے بات کی تھی جب وہ لاہور پیش ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا ان مقدمات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ جب ہم لاہور میں تھے، جب ہماری گرفتاری 9-10 مئی کو ہو چکی تھی، تو پھر ہم کیسے سرگودہ پہنچ گئے؟ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو نہ رکنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود عالیہ حمزہ اور صنم جاوید وہ بڑی پرعزم دکھائی دے رہی ہیں۔ اور آج ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جب انہیں انسداد دہشت گردی سرگودہ کی عدالت سے منتقل کیا جا رہا تھا، تو اس دوران انہوں نے عمران خان کی شرٹ جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور وہ عمران خان کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ سورسز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کو سرگودہ منتقل کرنے کا یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا
کہ لاہور کے اندر کیونکہ میڈیا کی ایکسیس زیادہ ہوتی ہے اور مین چینلز لاہور میں ہیں، تو یہ کوشش تھی کہ ان کی خبریں جو چلتی ہیں، جو ان کے بیانات چلتے ہیں ہر پیشی پر، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ روز کوئی نہ کوئی ان کا بیان وائرل ہوا ہوتا ہے، مختلف سوشل میڈیا کے جو اہم پلیٹ فارمز ہیں ان کی زینت بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر ویلاگز ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ سلسلہ روکنے کے لیے کوشش کی گئی تھی، لیکن اس میں بھی انہیں ناکامی ہو رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے اور وہ خبر جو پھر زبان زد عام ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین ورلڈ ریکارڈ بن چکا ہے، جو کہ پچھلی دفعہ صنم جاوید نے کہا تھا کہ پوچھنا یہ ہے کہ جو ان کے خلاف بے بنیاد مقدمات ہیں تو کیا ورلڈ گینیز بک میں ان کا نام آ جائے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ان کے خلاف بے بنیاد مقدمات ہیں، یہ ورلڈ گینیز بک سے کام آگے جا چکا ہے۔ یہ انصاف کا قتل ہے، یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے، جب ایک چیز سیٹ ہے کہ ایک ہی مقدمے کو بار بار کئی اور مقدمات نہیں درج کیے جا سکتے، تو پھر یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس حوالے سے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے۔ وکلا کی تحریک ناظرین شروع ہو رہی ہے، یہ تحریک جو ہے یہ بہت بڑی مسائل پیدا کر سکتی ہے عدلیہ کے لیے، حکومت کے لیے، کیونکہ وکلا جو ہیں وہ اب متحد ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ وکلا مختلف گروپس میں بٹے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اس مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ سارے وکلا اکٹھے ہو گئے ہیں، اور 27 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ میں ایک بہت بڑا آل پاکستان کنونشن ہونے جا رہا ہے، جس میں پاکستان بھر سے وکلا آئیں گے، تمام تنظیمیں اس میں شریک ہوں گی، اور اس مرتبہ جو لائحہ عمل دیا جائے گا وہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا ہی خوفناک آ سکتا ہے، کیونکہ وکلا جب سب اکٹھے ہو چکے ہیں تو ایک تحریک بھی شروع ہو سکتی ہے، اور تحریک شروع ہوتی ہے تو وہ حکومت کے لیے بہت زیادہ مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ پہلی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ خاتون CIA بہاولپور میں ایک خاتون کے ساتھ بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اسے پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے، سب انسپیکٹر کی جانب سے، پولیس کے حکام کی جانب سے جو ہے وہ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس خاتون کا یہ بیان وائرل ہوا، اور اس نے بتایا کہ اس کو الٹا لٹا کر جو ہے وہ جو چھتر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو جو ہے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، الیکٹرک مشین جو ہے اس کے ساتھ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ بات جو ہے وہ میں کہتے ہوئے میری زبان لرز رہی ہے کہ اس نے کہا کہ اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ تو ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ پہلے اس کے ساتھ اتنا ٹارچر ہوا، اس نے انصاف کی دہائی کی لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی، پھر اسے بالآخر مجبور ہو کر پریس کانفرنس کرنی پڑی اور پھر ہمارا نیشنل میڈیا جو ہے اس نے اس خبر کو ہائی لائٹ ہی نہیں کیا، پھر یہ ڈیجیٹل میڈیا پر سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ ہوئی، اور اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ بہاولپور پولیس نے جا کر جو ہے وہ نوٹس لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے، کسی کو جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے کہ کسی کے ساتھ وہ ظلم و بربریت کرے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ انسپیکٹر ورک ہیں، محمد ورک، ان کو جو ہے وہ معطل کیا گیا، اور DSP کے خلاف جو ہے وہ انکوائری کے لیے خط لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن افسوسناک یہ واقعہ ہے جس میں ایک خاتون کے ساتھ جو ہے وہ بربریت کا معاملہ ہوا، اور اس پر ہم نے دیکھا نہ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے کوئی نوٹس ہوا۔ شروع میں تو بڑی نئی وزیر اعلیٰ تھی نا، تو بڑا شوق تھا انہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو خاتون کی بات ہوتی تھی تو فوراً کھڑی ہو جاتی تھی، نہ انہوں نے نوٹس لیا، نہ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب ہے نہ انہوں نے نوٹس لیا، ہماری صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری ہیں انہوں نے بھی نہیں نوٹس لیا، یعنی 3 خواتین ہیں لیکن کسی کے کان تک جو تک نہیں رینگی۔ اس کی وجوہات ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مریم اورنگزیب جو ہیں ان کے خلاف ایک سکینڈل آ گیا ہے۔ پنجاب حکومت کو ابھی 2 ماہ نہیں ہوئے تو دوسرا بڑا سکینڈل آ گیا پنجاب حکومت کا۔ پہلا سکینڈل جو تھا وہ طیارے کا تھا، عیدی طیارہ، جو کہ انہوں نے ریسکیو 1122 کا طیارہ جو ہے اس کے اوپر لیبل لگائے اور ساری وہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن اب یہ 15 کروڑ روپے کا معاملہ ہے، اور یہ ایڈز دیے گئے تھے نگہبان، یعنی جو آٹا مہم تھی حکومت پنجاب کی، اس کے لیے جو ہے وہ پبلسٹی کی گئی تھی، اور اس پبلسٹی کی مد نے 15 کروڑ روپے کی کرپشن کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر نیب کوئی ایکشن لیتا ہے یا ہمارے متعلقہ ادارے ایکشن لیتے ہیں، یا پھر ابھی کھلم کھلا چھوٹ ہے، اور جب یہ لوگ تھوڑا سا تنگ کریں گے پھر یہ کہ مقدمات جو ہیں وہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ہے وہ بنائے جائیں گے۔ لیکن ابھی یہ چیز سامنے آئی ہے تو اس کے اوپر حکومت کو بھی موقف دینا چاہیے، اس کے اوپر اداروں جو ہیں انہیں بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ انکوائری ضرور ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، اس کے حوالے سے آج ایک اہم کیس تھا عمران خان کے حوالے سے، ان کا جو کیس تھا 1 ملین والا، اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے سماعت ملتوی کی ہے، اور دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوگی، لیکن آج جو لطیف کوسہ ہیں انہوں نے اپنے یہ دلائل مکمل کیے تھے، اور دلائل مکمل کرنے کے بعد جو ہے اب اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آج کی یہ اہم خبریں تھیں، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔